السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 231 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو جب وہ عدت پوری ہونے کے قریب ہوں، جب وہ عدت کو پہنچے تو یا تو ان کو دستور کے مطابق اچھائی کے ساتھ روک لو، یا نہیں تو ان کو دستور کے مطابق اچھائی کے ساتھ ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق، یعنی پہلی طلاق یا دوسری طلاق جس میں ان کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، جب وہ ایسی طلاق دیتے ہیں جس میں ان کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم لوگ طلاق دو اور تمہاری بیوی عدت کے قریب پہنچے اور ابھی عدت پوری ہونے میں اتنا دن باقی ہو کہ تم رجوع کر سکتے ہو، تو اگر تمہارے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے تو اچھائی کے ساتھ اس کو اپنے نکاح میں رجوع کر لو، اس کو پھر سے تم واپس لے لو، اور جو رجوع کر رہے ہو تو اس کے اوپر 2 گواہ بھی مقرر کر لو، اور آگے یہ نیت کر لو کہ اچھائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو سکے اور تم کو لگے کہ نہیں ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں، تو ان کو پھر دستور کے مطابق اچھائی کے ساتھ ان کو ان کی عدت پوری کرنے دو، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی انتشار کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر گالی گلوچ کے ان کو اچھائی کے ساتھ ان کے اپنے گھر سے ان کو رخصت کر دو۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت کے قریب ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو دستور کے مطابق ان کو آزاد کر دو۔ سامعین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر جو بیک وقت 3 طلاق دی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیک وقت 3 طلاق جو دیا جاتا ہے اس میں رجوع کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ 3 طلاق جو دیا جاتا ہے اور اس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، ان کے نزدیک ہے۔ شریعت کے نزدیک یہ ہے کہ اگر 3 طلاق بھی دیا جائے تو بھی ایک ہی طلاق پڑے گا، 2 طلاق ظلم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے اپنی بیویوں کو 1000 طلاق دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 طلاق جو ہے وہ تمہارا پڑا ہے، اور باقی جو 990 پر 9 طلاق جو تم نے دیا ہے وہ بالکل ظلم ہے، عدوان ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دم مجبور ہو جائے، اس کو بغیر طلاق کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، تو اپنی بیوی کو اگر وہ طلاق دیتا ہے اور بیوی جب عدت کے قریب ہو رہی ہے، اب عدت اس کی کمپلیٹ ہونے والی ہے 3 حیض کی، اور اس میں اگر مدت باقی ہے، اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسانی کے ساتھ رجوع کر لے اور آگے بہترین زندگی گزارنے کی نیت بھی کر لے، اور اگر کوئی صورت نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دے، اچھائی کے ساتھ، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل سماج و معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ایک تو طلاق بھی ہوتی ہے اور اوپر سے خوب ڈھکم پیل بھی ہوتا ہے، خوب گالی گلوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خاندان کو بالکل اگٹ دیا جاتا ہے، تو یہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور بیوی کو اپنے نکاح میں ان کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہ روکو کہ تم حد سے آگے بڑھو۔ اس حدیث کی، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں اور تشریح میں بہت سارے مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اس طرح سے بہت سارے مفسرین روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے، طلاق دے دیا، اب طلاق دیا تو
3 مہینے کی مدت ہے. اب 3 مہینے کی مدت میں جب تھوڑا سا وقت باقی رہتا تھا تو بیوی کو رجوع کر لیتے تھے تاکہ اس کو تکلیف پہنچائے، دوسرے کے پاس نہ جا پائے. اور پھر رجوع کرنے کے بعد پھر جب طلاق دینے کا وقت آتا تو پھر طلاق دے دیتے تھے. یعنی طلاق دیتے تھے رجوع کرتے تھے، طلاق دیتے تھے رجوع کرتے تھے. کیوں رجوع کرتے تھے؟ تاکہ اس کے تکلیف کی مدت جو ہے وہ طویل ہوتی چلی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کرو. اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ کیا، کہا کہ ایسا نہ کرو. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور دیکھو اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے اور اس کے اوپر زیادتی کرنے کی غرض سے اس کو اپنی نکاح میں نہ روکو. رکھنا ہے تو اچھائی کے ساتھ رکھو، نہیں تو ان کو آزاد کر دو. اللہ نے آگے مزید فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اللہ پر یا کسی انسان پر جو ہے وہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کھیل مذاق مت بناؤ. اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے رہا ہے نا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ ہے. اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں ایک ہی منہ سے 3 طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو اور کہتا ہے کہ بیوی اب جدا ہو گئی، اور ان کے ساتھ سماج و معاشرے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں طلاق ہو گیا، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے کھلواڑ کرنے والے ہیں. اور جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر عدت میں ہی رجوع کرتا ہے، پھر بعد میں طلاق دیتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. جو آدمی صحیح ڈھنگ سے اپنی طلاق نہیں دیتا ہے، امام مسروق فرماتے ہیں، تابعی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور کہے کہ میں نے مذاق کیا ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی غلام لونڈی کو آزاد کر دے اور کہے کہ میں نے مذاق میں آزاد کیا، تم آزاد نہیں ہو، یا کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے اور کہے کہ میں نے مذاق میں نکاح کیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کی آیات سے کھلواڑ کرنا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کھلواڑ نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے کھلواڑ نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. اور مزید اللہ نے آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. ہمارے اوپر سب سے بڑی اللہ کی نعمت، سب سے بڑی اللہ کی نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر کے آنا ہے. اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہت بڑی نعمت ہے وہ یہ کہ ہم لوگ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن دلائل اور براہین کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم وحی دیا، جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، جو حدیث کی شکل میں موجود ہے، وہ سب اللہ کی نعمت ہے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے ہمارے اوپر مبعوث کیا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور یہ جو قرآن کریم ہے اور جو حکمت و دانائی کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، جس کو سنت کہتے ہیں، اس کو بھی یاد کرو. اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے تم کو نصیحت فرماتا ہے، یعظکم بہ، اسی کے ذریعے سے اللہ نصیحت فرماتا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کا وہی مطلب ہے جو میں نے بتلایا تھا. ابھی ہم لوگ اس ملک بھارت میں رہتے ہیں، یہاں پر جتنے بھی ملک بھارت کے باشندے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے قانون سے ہے، اور وہ چیزیں جو جرم ہے قانون کے اعتبار سے اس کو نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کا ڈر ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو وہاں کے باشندے ہوتے ہیں وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جس کو گورنمنٹ نے، جس کو قانون نے جائز قرار دیا ہے، اور جن کاموں کو کرنے سے گورنمنٹ نے منع کیا اس کو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کا ڈر ہے کہ گورنمنٹ سزا دے گا. بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پوری دنیا ہے، اور اللہ کے بندے خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرنا چاہیے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں تقوی. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہم جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپا کر کے رکھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے.
ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اس لیے ایک انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عمل وہی کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، ابھی اس صورت میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔